ماشاء اللہ، یہ تھے ہمارے اس گاؤں کی عظیم شخصیت بقیت السلف حضرت مولانا شرف الدین صاحب حافظہ اللہ تعالی ورعا دامت برکاتہم القدسیہ، جنہوں نے اس پروگرام کا باقاعدگی سے آغاز کیا اور دین کی دعوت کے حوالے سے پند و نصائح سے نوازا۔ ہم مشکور ہیں، اللہ تعالیٰ مولانا کے علم و عمل میں برکت نازل فرمائے۔ اور بھائیوں، حقیقت بات ہے، آج ہمارے دلوں میں وہ دین کی محبت، جذبہ، شوق، ولولہ نہیں رہا۔ پہلے جس دور میں ہم طالب علم تھے، پتہ چلتا کہ جہاں دین کی بات ہے، درس قرآن کا پروگرام ہے، تمام اوقات کو چھوڑ کے اللہ کے گھروں کو آباد کرتے تھے۔ لیکن آج میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج کے اس درس قرآن کے توسل سے، کہ آپ کا وہ شوق کہاں گیا؟ کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا؟ اور یقین کریں، یہ بہت بڑا گاؤں ہے، یہاں مسلمانوں کی آبادی ہے، یہاں کوئی کافر نہیں رہتا، یہاں کوئی غیر مسلم نہیں رہتا۔ کم از کم اتنا تو شوق ہوتا کہ آج درس قرآن ہے، باقاعدہ اعلانات کے ذریعے پورے گاؤں والوں کو دعوت دیا یا نہیں؟ حق تو یہ بنتا تھا کہ مسجد کا حال فل ہو جاتا، آنے والے مہمان کو پتہ چل جاتا کہ یہاں دین کی دعوت دینے والے اور دین سے منسلک لوگ کس طرح گئے، کہ اللہ کے گھروں کو کس طرح آباد کرنے والے گئے۔ حالانکہ ہم مسلمان ہیں نا، ہم ایمان والے ہیں نا، ایمان والوں کو رب کائنات نے اپنے مقدس کلام کے اندر کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ایمان والوں کو جھنجھوڑ رہا ہے، رب العالمین ایمان والوں کو پکار رہا ہے کہ اے اہل ایمان کی جماعت، دین اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، سر سے لے کر پاؤں تک پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ شیطان تیرا اور میرا ازلی دشمن ہے۔ آج دلوں کے اندر وہ دین کی محبت کیوں کم ہوتی جا رہی ہے؟ آج وہ دین کا ولولہ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ یہ مرکزی مسجد ہے، یہاں مسلمانوں کی آبادگاری ہے، یہاں ہندو نہیں رہتے، یہاں غیر مسلم نہیں رہتے، یہاں یہود و نصارہ نہیں رہتے۔ یہ الگ بات ہے کہ مرزا جیل میں گروپ جو ہے، یہ ایمان والوں پر اس قدر حملہ کر کے لوگوں کے دلوں سے صحابہ کی محبت نکال کے، اہل بیت اطہار کی محبت نکالنے کا یہ مت سوچیں کہ یہ مسجد ویران ہو جائے گی، یہ مسجد برباد ہو جائے گی۔ اللہ کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقدس جماعت ہے، صحابہ ہر صحابی کا دفاع کرنے کے لیے دین کے طالب علم حاضر ہیں۔ وہ
وقت ختم ہو گیا، وہ وقت چلا گیا، وہ وقت گزر گیا کہ ہر صحابی پر تان کریں گے، ہر صحابی پر سب و شتم کریں گے، اور جنگ صفین کا بہانہ بنا کے، علی معاویہ کی جنگ کو بہانہ بنا کے لوگوں کے دلوں سے ایمان نکالیں گے۔ یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جڑاں والا کی سرزمین کے اوپر صحابہ کے دیوانے موجود ہیں، صحابہ کے پروانے موجود ہیں۔ یارو رسول اللہ کی وہ جماعت جس کو قرآن نے اولئک حزب اللہ کہا، رسول اللہ کے صحابہ کی وہ جماعت جس کو قرآن نے اولئک هم المتقون کہا، جن کو قرآن نے اولئک هم الراشدون کہا، جن کو قرآن نے اولئک هم الفائزون کہا، جن کو قرآن نے حزب اللہ کہا، جن کو قرآن نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، اور جس مقدس جماعت کے بارے کے اندر اللہ سورۃ آل عمران کے اندر اعلان فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، ہاں اور مشاجرات صحابہ میں ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ کے اوپر سلف صالحین کا منہج یہ ہے کہ اپنی زبانوں کو بند کر لو، اپنی زبانوں کو بند کر لو۔ سمجھانے کے باوجود، روکنے کے باوجود روکا نہیں، وہ معاملہ تھما نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ نہ سمجھیں یہ صرف مسجد کے چند نمازی ہی مسجد کو آباد کریں گے۔ جب دین کا کام کرنے والے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ جب کام کریں گے، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان جس قدر محنت کرتا ہے اللہ اس کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتا، اللہ اس کی محنت کو کبھی رائگاں نہیں ہونے دیتا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ تو میرے بھائیوں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک یہ فتنہ رکے گا نہیں تو ہم انشاءاللہ ہر اٹھنے والے اعتراض کا جواب دیں گے انشاءاللہ، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، دل میں دل ڈال کے، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جواب دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ کیوں؟ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جماعت کا ادنا سا طالب علم، قرآن و حدیث کا خادم، آپ سوال کرتے جائیں۔ اسلام کے دشمن ہر دور میں رہے ہیں۔ آپ کو وہ منظر یاد نہیں، آپ کو وہ خاکہ یاد نہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کی چوٹی کے اوپر چڑھ کے اعلان کیا تھا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس سے پہلے اپنے بھی پرائے بھی رسول اللہ کا ساتھ دیتے تھے، اور جب کائنات کے امام نے، عبداللہ کے بیٹے نے، عبداللہ کے نور نظر نے، تیرے اور میرے دلوں کی بہار محمد الرسول اللہ، اس قدر بلند آواز سے درود پڑھو جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے کانوں کے اندر وہ یہ نہ سوچیں اگر ہم نہیں گئے مسجد کے اندر درس قرآن کامیاب نہیں ہوگا۔ اتنی تو آواز تمہاری ان کے کانوں تک جانی چاہیے کہ اللہ کا گھر آباد کرنے والے اللہ اپنے بندوں کو بھی بھیج دیتا ہے، پھر جہاں دین کی بات ہوتی ہے اللہ ملائکہ کو بھی بھیج دیتا ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے وہ تو جب امام کائنات نے اعلان فرمایا تو ایک ایک کھسکنا شروع کر دیا، چند ہی لوگ باقی رہ گئے۔ جی میں انشاءاللہ معزز مہمان کا وقت رکھتا ہوں، لیکن جو ضروری گزارشات ہے وہ تو کرنا میرا حق ہے جی، اور یہ ضروری گزارشات کر کے پھر اگلے اپنا نعت کے لیے دعویٰ دوں گا، پھر محترم بھائی کا بیان ہوگا۔ تو ایک ایک اٹھ کے کھسکنا شروع ہو گئے، تو دین کمزور تو نہیں ہوا، دین مغلوب ہونے کے لیے تو نہیں آیا، دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ ایک بات آپ کو یہ سمجھانا جو کی ہے اس کے پیچھے دلیل دیتا ہوں۔ صحیح البخاری ہے نا،
सहीह बुखारी में हुदैबिया का मुकाम था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर सिद्दीक मौजूद हैं। रसूलुल्लाह ने जिहाद का ऐलान किया। एक जो मुनाफिकीन किस्म के लोग थे उन्होंने उठ के जाना शुरू कर दिया। अबू बकर सिद्दीक ने रसूल की मौजूदगी के अंदर क्या कहा था? इमसस बजरल्लात नानु नफिरु अनहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन अल्फाज का तर्जुमा मैं नहीं करूंगा, उलमा से पूछना। तो खैर मैं बात ये समझाना चाहता हूँ, आज के दरसे कुरान से पैगाम ये देना चाहता हूँ, ईमान वाले जो होते हैं वो अल्लाह के घरों को आबाद करने वाले होते हैं। व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। ये मस्जिदें किस लिए बनाई गई हैं? इसलिए कि यहाँ अल्लाह की इबादत की जाए। मालकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वकारा। तुम्हें क्या हो गया है? अगर आज कहीं गुनाह वाला प्रोग्राम होता, कहीं कंजर खाने का प्रोग्राम होता, कहीं म्यूजिक का प्रोग्राम होता, वहां आपको आवाम नजर आती। अगर दीन की बात आ गई तो ये दीन की बात सुनने के लिए चंद शाजुनादर लोग। इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया था? सही बुखारी मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है। फरमाया अल्लाह के घरों को आबाद करने वाले अहले ईमान होते हैं और सबसे अच्छी जगह अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबगजुल बिलाद इलल्लाहि अस्वाकुहा। ये मेरे बनाए हुए लफ्ज नहीं है, ये मौलाना शरफुद्दीन के या मेहमान उलमा के बनाए हुए अल्फाज नहीं है, ये उस हस्ती के अल्फाज हैं जिस हस्ती का मैंने तुमने कुल कायनात के लोगों ने कलमा पढ़े ला इलाहा। जिसको आता वो पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले पैगंबर का ये फरमान है। अल्लाह के घरों को आबाद करने वाले अहले ईमान और मसाज अपना बाजारों को जो आबाद करते हैं, ये सबसे बुरी जगह करार दिया गया है। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, तो अल्लाह के घरों को आबाद करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, अब मैं अपना तिलावत होगी माशाअल्लाह। मौलाना साहब ने भी अच्छे अंदाज से आपको समझाया और जिस बात को मैंने जरूरी समझा वो भी आपकी खिदमत में गुजारिशात की हैं।